السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے بلال کی نئی قسط لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، آپ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو مقررہ وقت پر پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ آزادی کی تعلیم۔ میرے حالات واقعی بدل گئے تھے۔ اب میں ایسے گھر میں رہتا تھا جہاں غلام خانے نہیں تھے اور نہ ڈرے سہمے چہرے دیکھنے میں آتے تھے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہمانوں کے لیے میزبان کم اور خادم زیادہ تھے۔ صبح سویرے ان کا یہ پہلا کام ہوتا تھا کہ وہ اپنی 3 بکریوں کا دودھ دھوئیں۔ نہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے وہ نماز پڑھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب کو محبت اور شفقت کی خاص تعلیم تھی، مگر ان سب میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ شفیق و خلیق تھے۔ ان کے مزاج میں بے حد دھیما پن تھا، بہت حلیم الطبع، نہایت بھلے مانس انسان تھے۔ یہی نہیں، وہ بہادری اور شجاعت کے ہر امتحان میں بھی پورے اترے۔ گھر کا ادنا سے ادنا کام بھی اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ تاریخ بھی ان کا مزاج نہ بدل سکی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وصال کے بعد جب وہ ان کے خلیفہ ہوئے تو اس وقت تقریباً نصف دنیا ان کے زیر نگیں تھی اور ان کی فوجوں کی ہیبت سے دنیا کی عظیم سلطنتوں کے ایوانوں میں لرزا تھا۔ ان دنوں میں بھی وہ اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوتے مرمت کرتے دیکھے گئے۔ جب میں انہیں معرکہ عراق میں مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کی خوشخبری سنانے گیا تو میں نے ان کو اسی حالت میں اپنی دہلیز پر بیٹھے ہوئے پایا، لیکن اس وقت میں جس دن کا ذکر کر رہا ہوں اس دن تک تو 20 بندے بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور فارس کی ملوکیت ابھی تک اپنے 1000 سالہ قدیم تخت پر قائم تھی۔ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو ایک مرتبہ پھر ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے مجھے خرید کر آزاد کیا۔ میری بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ الٹا انہوں نے میرا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا، گویا میرا ہی ان پر احسان تھا اور گویا وہ رقم بھی میں نے ہی دی تھی جس سے مجھے خریدا گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غلاموں کو آزاد کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یہ بات انہوں نے شرماتے شرماتے کہی، بلکہ یہ کہتے ہوئے ان کی زبان ایک آدھ بار لڑکھڑائی بھی، شاید اس لیے کہ اپنے ایمانداری سے مجبور ہو کر وہ میرے ہی سامنے اعتراف کر رہے تھے کہ انہوں نے مجھے اپنے ثواب کی غرض سے آزاد کرایا ہے۔ لیکن نیک کاموں کے پس منظر میں اس قسم کی روحانی خود غرضی تو ہر دین کا حصہ ہے۔ وہ کہنے لگے، بلال، اب تمہیں نئے کام کرنے ہوں گے اور شاید اتنے سخت کہ اب سے پہلے کبھی نہ کیے ہوں۔ میرے منہ سے مان نکلا جو حکم آقا۔ میرے جواب سے انہیں بہت دکھ پہنچا۔ مجھے بھی فوری طور پر احساس ہوا کہ یہ الفاظ کہہ کر میں دوبارہ اپنے ماضی کی ظلمت پہ داخل ہو گیا اور اب اتنی تاریکی میں ہوں کہ پتہ نہیں انہیں نظر بھی آ رہا ہوں یا نہیں۔ میں نے یہ 3 نامناسب الفاظ ہی نہیں کہے تھے، بلکہ انہیں کہتے ہوئے میں نے غلاموں کے مخصوص انداز میں اپنا سر بھی جھکا لیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کا برتن زمین پر رکھا اور دونوں ہاتھوں سے میرے دونوں کان پکڑ لیے اور میری پیشانی سے اپنی پیشانی بار بار ٹکراتے ہوئے کہا، بلال، سنو، غور سے سنو، تم ایک آزاد انسان ہو، تمہارا کوئی آقا نہیں ہے، لیکن آزاد رہا کیسے جاتا ہے یہ تمہیں سیکھنا ہوگا۔ یہ کہتے جا رہے تھے اور پیشانی سے ٹکرے مارتے جاتے تھے۔ میں ہر ٹکر پر ہاں 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 کہتا جاتا تھا۔ پھر وہ یکا یک ہنس پڑے اور انہوں نے میرے کان چھوڑ دیے۔ دیکھو بلال، میں تمہیں یہی سکھا سکتا ہوں کہ جب کوئی تم سے مخاطب ہو تو چونک نہ پڑا کرو، بات کرتے وقت لوگوں کے چہروں پر نظریں رکھو اور اپنے سائے کو اپنا ہی سایہ سمجھو، یہ سب ضروری باتیں ہیں۔
وہ کہتے کہتے رک گئے۔ ایک بلی جس کے پیٹ میں بچے تھے زمین پر رکھے ہوئے دودھ کے برتن کے گرد منڈلانے لگی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری توجہ ادھر ہو گئی۔ انہوں نے ایک پیالے میں دودھ نکالا اور بلی کے آگے رکھ دیا، یعنی مجھ سے پہلے اس نئے مہمان کی تواضع ہوئی۔ یہ بات مجھے عجیب سی لگی۔ میں ہوتا تو شاید ایک ٹھوکر مار کر بلی کو بھگا دیتا، لیکن نہیں، ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنا تھا۔ مجھے یاد ہے جب ہم مکے کی طرف 10,000 کی فوج کے ساتھ پیش قدمی کر رہے تھے تو ایک جگہ ہمارے راستے میں کتیا نے بچے دے رکھے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فوج کو راستہ بدلنے کا حکم دے دیا اور ہم اس بچوں والی کتیا سے 100 گز دور اپنا راستہ بنا کر گزرے، سارے کے سارے 10,000، محض اس لیے کہ بچوں والی کتیا پریشان نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں میں پہلے نبی تھے جنہوں نے جانوروں پر رحم کرنے کی تاکید کی۔ ایک بار انہوں نے فرمایا تھا کہ بندہ ایک بلی پر ظلم کر کے جہنم میں جا سکتا ہے اور ایک بے زبان کو پانی پلا کر انعام پا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت یہ ساری باتیں میرے لیے نہیں تھیں۔ میں سوچتا تھا بلی کو دودھ دیا جا رہا ہے اور مجھے نہیں، مجھے اس کے شکم سیری کا انتظار کرنا ہے۔ میں انہی حالات میں گم تھا کہ بلی کے پاس زمین پر بیٹھے ہوئے اس عظیم اور حلیم النفس انسان نے اپنا سلسلہ کلام دوبارہ شروع کیا، وہیں سے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ زیادہ ضروری نکتہ یہ ہے بلال کہ غلام کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا اور مستقبل کا ہونا بہت اہم ہے۔ یہ کہہ کر وہ ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے تاکہ ذرا فاصلے سے بلی کو دودھ پیتے دیکھیں۔ مجھے ابھی یہ سیکھنا تھا کہ جنہیں اللہ سے پیار ہوتا ہے ان کے لیے ہر جاندار چیز میں مدرسے کھلے ہوتے ہیں، جانوروں میں، پھولوں میں، پھلوں میں۔ بلال، اگر میں تمہیں ایک قلم بنا دوں تو تم لکھنا سیکھنے کی کوشش کرو گے؟ یہ سوال ایسے پوچھا گیا جیسے بے ارادہ ہو، جیسے میرے لیے اس کا سننا بھی ضروری نہیں تھا۔ حالانکہ یہی نادانستہ سوال میرے لیے غلامی سے قطعی نجات کا پیش خیمہ بنا۔ غلامی سے اصل رہائی میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت سے پائی، ان کی اس رقم سے نہیں جس سے انہوں نے مجھے خرید کر آزاد کیا تھا۔ گویا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقی احسان وہ تھا جو انہوں نے مجھے دیا، وہ نہیں جو انہوں نے میرے لیے دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہبری اور نگرانی میں میں لکھنا سیکھ گیا۔ میں سیاہی بنانے کے لیے نیل کے پتے لاتا تھا، مغرب سے فجر تک انہیں پانی میں بھگوئے رکھتا، پھر صبح انہیں کوٹتا اور کوٹ کر سیاہی بنا لیتا۔ میں کھال پر لکھتا تھا، درختوں کی چھال پر لکھتا تھا، بھیڑ کے کندھے کی سوکھی ہڈی پر، گیلی زمین پر، راکھ پر، پتھروں پر، غرض ہر اس چیز پر جس پر لکھا جا سکتا تھا۔ چلتے پھرتے میں ہوا میں بھی انگلیوں سے کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا۔ ہر روز ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے تھوہر کا ایک نیا قلم تراش کر کے دیتے تھے۔ اب ان کی صبح کا معمول یوں ہو گیا تھا، پہلے نماز، پھر قلم، پھر بکریوں کا دودھ۔ میں لکھنے بیٹھتا تو اکثر وہ میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے، مجھے لکھتے دیکھتے رہتے اور میری اصلاح کرتے۔ ایک دن انہوں نے مجھے انترا کی نظمیں لا کر دیں، جنہیں میں نے پہلے ایک ایک لفظ اور پھر ایک ایک مصرع کر کے زور زور سے پڑھنا سیکھا۔ انترا صحراؤں کا شہزادہ تھا، اس کے عظیم کارنامے، یکا و تنہا کئی سے لڑ کر دادے شجاعت وصول کرنے کی داستانیں، اس کی نیکیوں کے قصے، مہمان نوازیوں کی کہانیاں، ابلا سے محبت کے افسانے اور ابلا کے عشق میں ڈھلے ہوئے اس کے رومانوی اشعار زبان زدے خلائق تھے۔ انترا اپنے عہد کا ہیرو تھا، اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، نہ شمشیر زنی میں نہ شاعری میں۔ مجھے اس کا ہر مصرع مبہوت کر دیتا تھا، یہ اس کی نظم کی عظمت کا تقاضا تھا، مگر میرا ان سے ایک تعلق یہ بھی تھا کہ انترا بھی میری طرح حبشہ کی ایک غلام خاتون کا بیٹا تھا۔ ایک دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے آئے تو بہت خوش تھے۔ میں اپنے لیے سیاہی بنا رہا تھا، مجھے سیاہی بناتے دیکھ کر اور بھی خوش ہوئے۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر میرے سیاہی سے داغدار ہاتھ پکڑ کر چوم لیے۔ تمہیں پتہ ہے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو بکر میرا ہاتھ پکڑے پکڑے مجھے ایک گدے کے پاس لے گئے، بیٹھنے کو کہا اور ساتھ ہی خود بھی بیٹھ گئے۔ جو خبر وہ لے کر آئے تھے اس کے لیے اتنا اہتمام ضروری تھا۔ جب ہم بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا،
طالب علم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ میں اٹھا اور میں نے اپنے دونوں ہاتھ سیاہی کے برتن میں ڈبو دیے، پھر ہاتھ باہر نکالے اور بہت دیر تک انہیں دیکھتا رہا۔ سیاہی پر سیاہی